سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق آپ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی زندگی اور ان کے علمی کام کا جائزہ لیجئے، آپ کی زیادہ تر کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ باقی کنفیوژن کے خاتمے کے لیے میری خدمات حاضر ہیں۔ ڈاکٹر برق 1901 عیسوی میں پیدا ہوئے، خاندان مذہبی بھی تھا اور سید بھی۔ وہ عربی زبان میں گولڈ میڈلسٹ تھے اور انگریزی زبان پر اس قدر دسترس رکھتے تھے کہ اپنا تھیسس انگریزی میں لکھا، اور آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی نے پاکستان بننے سے 7 سال قبل یعنی 1940 میں ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تصدیق کی۔ وہ پاکستان بننے سے قبل ان 20 عالموں میں شمار ہوتے تھے جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے زندگی میں 17 کتابیں اور سینکڑوں مضامین لکھے۔ دو اسلام ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی پہلی تحقیقی کتاب تھی۔ یہ کتاب 1949 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اسلامی تاریخ میں طویل مدت بعد نئی تحقیق کی شکل میں سامنے آئی۔ وہ عالموں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں دو اسلام کے بارے میں 2 آراء سامنے آئی۔ علماء اکرام، صوفیاء اکرام اور پڑھے لکھے طبقے نے کتاب کو بے انتہا پسند کیا، جبکہ مولوی حضرات، ملاؤں اور جیلی پیروں کی طرف سے اس پر شدید نکتہ چینی ہوئی، لیکن اس تنقید کے باوجود یہ کتاب مسلسل شائع ہوتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کی دوسری تصنیف 2 قرآن تھی۔ یہ کتاب 1942 میں برصغیر کے مشہور دینی اور علمی جریدے البنان میں قسط وار شائع ہوئی۔ 2 قرآن کی اقساط 14 ماہ تک جاری رہی۔ یہ اقساط بعد ازاں کتاب کی شکل میں شائع ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تیسری تصنیف 1 اسلام تھی۔ یہ کتاب 1952 میں شائع ہوئی۔ آپ اگر 2 اسلام، 2 قرآن اور 1 اسلام کے بارے میں تحقیق کریں گے تو یہ تینوں کتابیں 1940 سے لے کر 1952 کے دوران لکھی گئی اور یہ شائع ہوئیں۔ یہ تینوں کتابیں اسلام کے علمی پہلو پر مبنی تھیں۔ یہ انسان کو کام پر راغب کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کی فلسفی بتاتی تھی۔ ان کتب کا مرکزی نقطہ عمل کام، سعی اور تحقیق تھا۔ ڈاکٹر صاحب اہل ایمان کو یہ بتانا چاہتے تھے، یہ دنیا اس کی ہے جو محنت کرے گا۔ آپ کو کھیتوں سے لے کر فیکٹریوں تک اور سکولوں سے لے کر لیبارٹری تک دن رات ایک کرنا ہوگا۔ آپ تب جا کر زندگی میں آرام اور عیشیت پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ ٹائم کا بھی اتنا ہی خدا ہے جتنا یہ عبد الرحمن کا ہے۔ اللہ محنت پسند کرتا ہے۔ یہ محنت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ لوئی پاسچر ہو، نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو یا پھر الخوارزمی، بول سینا ہو اور امام غزالی ہوں، دنیا میں جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نواز دے گا۔ ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے مسلمان خانقاہوں تک محدود نہ ہوں۔ یہ وظائف کے ذریعے دنیا مسخر کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ یہ محنت کریں، علم حاصل کریں اور اپنی دنیا آپ پیدا کریں۔ ڈاکٹر صاحب تاریخ اسلام کے ناباز تھے۔ وہ سمجھتے تھے غیر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی 128 ریاستیں تباہ ہوئیں۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، فریڈی نیڈے نے مسلمانوں کی ایسی لائبریریاں جلا کر راکھ بنا دی جن میں صحابہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن مجید اور اماموں کے ہاتھوں سے تحریر حدیث کے نسخے۔ عیسائیوں نے مسجد قرطبہ کو چرچ بنا دی۔ ہلاکو خان نے مساجد میں گھوڑے باندھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کے لیے آندیاں آئیں، نہ زلزلے اترے اور نہ ہی دشمن کا راستہ روکنے کے لیے سیلاب بھجوائے گئے۔ ہلاکو خان، چنگیز خان اور فریڈینیڈ کا دور کتب اور ابدال کا زمانہ تھا۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گانج بخت، حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت نظام الدین اولیاء کا زمانہ نکالیں۔ ان عظیم روحانی شخصیات کے مقابر اس وقت شاد اور آباد تھے۔ ہلاکو خان نے فروری 1258 میں بغداد پر حملہ کیا۔ اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار پر سینکڑوں زندہ پیر موجود تھے، لیکن مسلمان تمام تر برکات کے باوجود سقوط بغداد سے بچ سکے، خوارزم کی ریاست بچا سکے اور نہ ہی ہندوستان کو ان ظالم حملہ آوروں سے بچا سکے جنہوں نے لاہور سے لے کر دلی تک مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہم مسلمان اپنی تمام تر روحانی قوت کے باوجود انگریزوں سے ہندوستان بچا سکے، غرناطہ اور نہ ہی خلافت عثمانیہ۔ ہم 350 سال مار کھاتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا مسلمانوں کو اسلام کا اصل پیغام سمجھنا ہوگا۔ انہیں علم، دفاع اور معیشت تینوں پر توجہ دینی چاہیے۔ انہیں دعا سے قبل
کھیت میں ہل جوتنا ہوگا، زمین میں بیج بونا ہوگا اور کھیت کو پانی دینا ہوگا، اور نہ دوسری صورت میں۔ صرف دعا سے فصل نہیں اگ سکے گی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا یہ پیغام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اجنبی تھا۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ایک طویل عمل کے ذریعے عملی اسلام سے دور کر دیا گیا تھا، اور ہم نے یقین کر لیا تھا اللہ نے دنیا غیر مسلموں اور آخرت مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، اور ہم اگر آخرت میں سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا میں رسوا ہونا پڑے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ راسخ کر دیا گیا یہ دنیا دنیاوی کتوں کے لیے ہے، چنانچہ ہم نے دفاع، علم، تحقیق، انڈسٹری اور معیشت دنیاوی کتوں پر چھوڑ دی اور اپنے لیے ان کتوں کی غلامی پسند کر لی۔ یوں دنیاوی کتے اہل ایمان کے حکمران بن گئے۔ دنیا مسائل کا حل تلاش کرتی رہی۔ یہ اینٹی بائیوٹک گاڑیاں، جہاز، کیڑے مار ادویات اور میزائل بناتی رہی، اور ہم وظائف، پھونکوں اور تویزوں کے ذریعے دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کا انتظار کرتے رہے۔ ہمیں یقین دلا دیا گیا تھا تم صرف عبادت کرو، وظائف اور پھونکے مارو اور غیروں کو کام کرنے دو۔ لہٰذا پورا عالم اسلام دنیاوی کتوں کا غلام ہو کر رہ گیا۔ ہم نے اپنی غلامی کو امر ربی بھی بنا لیا تھا۔ ہم اسے اللہ کا حکم سمجھ کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ ہم نے اپنے زوال، اپنی غربت اور اپنی مصیبتوں کو روحانیت کی شکل بھی دے دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی سوچ سمجھوتے کی غلامی کے جوڑ میں بھاری بھرکم پتھر ثابت ہوئی، اور ملک پاکستان میں ان پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق روحانیت کے خلاف ہیں، یہ حدیث کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پراپیگنڈا غلط تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے زندگی کا بڑا حصہ حدیث پر صرف کیا تھا۔ یہ سید زادے بھی تھے، اور ان کے والد کا نام محمد قاسم شاہ تھا۔ یہ گاؤں لسبال میں امام مسجد بھی تھے، اور یہ بیعت بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے 1960 میں روحانیت کی مخالفت کا داغ دھونے کے لیے من کی دنیا لکھی۔ یہ کتاب روحانیت کے بارے میں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے من کی دنیا میں ان مغربی علماء اور سکالرز کے حوالے دیے جو مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اسلام کی روحانیت سے اتفاق کرتے تھے۔ یہ کتاب 1960 میں شائع ہوئی۔ آپ اب ڈاکٹر غلام جیلانی برق کے کام کا جائزہ لیجئے۔ 2 اسلام 1949 میں شائع ہوئی۔ 2 قرآن 1942 میں البنان میں شائع ہونے لگی۔ 1 اسلام 1952 میں شائع ہوئی، اور من کی دنیا 1960 میں سامنے آئی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق 12 مارچ 1985 تک حیات رہے۔ ڈاکٹر صاحب 1960 کے بعد 1985 تک 25 سال حیات رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے سینکڑوں صفحات پر مشتمل مضامین اور 10 کے قریب کتابیں لکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال تک ان کی 4 کتب شائع ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے حیات میں 2 اسلام کا آخری ایڈیشن 1981 میں شائع ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے انتقال تک اپنی کسی تحریر، اپنے کسی انٹرویو میں یہ نہیں فرمایا میں اپنی سابق کتابوں پر نادام ہوں یا میرا سارا کام دور جاہلیت میں لکھا گیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب من کی دنیا یا ان کی 1985 تک کی تحریروں سے مجھے وہ فقرہ یا نوٹ نکال کر دکھا دیجئے جس میں انہوں نے 2 اسلام، 2 قرآن اور 1 اسلام پر ندامت کا اظہار کیا ہو، اسے اپنے دور جاہلیت کا کام قرار دیا ہو۔ ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض بھی کر لیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق 1960 میں من کی دنیا لکھتے وقت اپنی ماضی کی کتب پر نادام ہو گئے تھے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے من کی دنیا میں اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ یہ 1981 تک اپنی دور جاہلیت کی پیداوار کو شائع کیوں کرواتے رہے؟ ڈاکٹر صاحب اپنے پبلشر کو ایک خط لکھ دیتے اور کتابوں کی اشاعت ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کسی مضمون میں اعتراف جرم کر لیتے یا اپنی آٹو بایوگرافی میری داستان حیات ہی میں اپنی جہالت کا اعتراف کر لیتے یا اپنے کام، اپنی تحقیق پر عالم اسلام سے معذرت کر لیتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، مگر ڈاکٹر صاحب نے من کی دنیا سے لے کر اپنے آخری مضمون تک کسی جگہ یہ اعتراف نہیں کیا۔ یہ آخری وقت تک اپنی کتابیں بھی شائع کراتے رہے اور ان کتب کی رائلٹی بھی وصول کرتے رہے۔ لیکن میرے دوست کو اچانک کشف ہوا ڈاکٹر صاحب 1960 میں اپنے 1949، 1950 اور 1952 کے کام پر نادام تھے۔ یا جی عمر حزیز کے آخر میں اپنے اس کام کو
دور جاہلیت کا کارنامہ قرار دیتے تھے، جس نے لسبال کے مولوی غلام جیلانی کو عالم اسلام کا عظیم اسکالر ڈاکٹر غلام جیلانی برق بنایا۔ ایسا اسکالر جس کی محفل میں مولانا مودودی سے لے کر ڈاکٹر باقر، ڈاکٹر عبداللہ شورش کشمیری، پروفیسر اشفاق علی خان، جنرل عبدالعلا ملک، مولانا زید الحسینی، پروفیسر ڈاکٹر اجمل، ڈاکٹر حمید اللہ، پروفیسر سعادت علی خان، عنایت علی، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، حفیظ جلندری، طفیل ہوشیار پوری، جنرل شیریں دل خان نیازی، پروفیسر سعد اللہ کلیم، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، شیخ عبدالحکیم، کرنل محمد خان، جنرل شوکت، جنرل شفیق الرحمان، احمد ندیم قاسمی اور جسٹس کیانی جیسے علماء، ادباء اور استاد بیٹھتے تھے۔ یہ محفلیں بھی ڈاکٹر صاحب کی آخری سانس تک چلتی رہیں۔ یہ بڑے لوگ تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ان میں سے بھی کسی کے سامنے اپنے دور جاہلیت کے کام پر ندامت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر میرے دوست کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہ میرے دوست کی روحانی طاقت ہے جس نے عالم ارواح میں جا کر معلوم کر لیا۔ 1985 میں انتقال فرمانے والے ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنے کام پر نادام ہیں۔ میری اپنے دوست سے درخواست ہے آپ مہربانی فرما کر علامہ اقبال کی روح سے بھی رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے علامہ صاحب بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسے ترانے پر کف افسوس مر رہے ہوں۔ آپ اپنی روحانیت کے ذریعے قوم کو گوادر کاش کے روٹ پر قائد اعظم کی رائے سے بھی مطلع فرما دیں تاکہ قوم بانی پاکستان کے تازہ ترین خیالات سے مستفید ہو جائے، اور اگر ہو سکے تو ملکہ سبا کو بھی اطلاع دیں۔ آپ کے یمن پر حوثیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔